الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. His Highness Nawab Muhammad Jahangir Khan ji, Nawab of Junagadh, Izzat Maab Hazrat Sultan Muhammad Ali Sahib, قابل احترام مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے ہز ہائنس نواب محمد جہانگیر خان صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھ پر یہ اعتماد کیا اور اس بھاری ذمہ داری پہ مجھے مقرر کیا اور متعین کیا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہوں کہ مجھے یہ توفیق دے کہ جو یہ عظیم کام ہے اور جو یہ بھاری بوجھ ہے، مجھے یہ عظیم کام حسن و خوبی سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بوجھ کو احسن طریقے سے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہم افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. میرے لیے نواب محمد جہانگیر خان جی پاکستان کی چند بڑی موٹیویشنل سٹوریز میں سے ایک بہت بڑی موٹیویشنل سٹوری ہیں، جن حالات سے 1970s کے بعد نواب خاندان گزرا، یہ خانوادہ گزرا، جوناگڑھ کے لوگ گزرے اور گزر رہے ہیں، اور جن بڑی مشکلات کا آپ نے سامنا کیا، اور اس کے باوجود بھی آپ نے جوناگڑھ کاز کو زندہ رکھا. یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ان لوگوں کے لیے جو امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں. رومی نے ایک شعر کہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اسی پہ ایک انگریزی پروورب بنی ہے کہ ڈریم ہائی ٹو اچیو ہائی. رومی کہتے ہیں کہ گفتم کے یافت می نشود جستیم ما گفتاں کے یافت می نشود آن امارزوست، کہ میں نے جا کے کہا اپنے ماسٹر سے کہ جو تم چاہتے ہو وہ تو نہیں مل رہا. اس نے کہا جو نہیں ملتا مجھے وہی چاہیے ہوتا ہے. اس لیے جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دسترس میں ہے اور آپ اسے حاصل کر لیتے ہیں، آپ کے اندر وہ جذبہ شکر پیدا نہیں ہوتا. اور جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ میری دسترس میں نہیں ہے، آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے چلتے ہیں اور آخر میں آپ اس کو پا لیتے ہیں. آپ کے اندر وہ جذبہ شکر پیدا کرتا ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ تب و تاب یکے اللہ اکبر نہ گنجت در نماز پنجگانا. وہ یہ جذبہ ہے جو انسان اس مقام پہ پہنچ کے حاصل کرتا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جوناگڑھ کے ساتھ اور بھی ایک ریاست کا میپ ریوائیو ہوا ہے اور ساری قوم نے اس کو دیکھا ہے. ہم نے اس کے لیے فارن آفس کے اندر، منسٹری آف سیفران کے اندر نواب صاحب کی قیادت میں جتنی ملاقاتیں ہوئیں ان میں اس پہ بات کی، آواز اٹھائی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ میپ ریوائیو ہونے کے بعد پاکستان کے میڈیا میں اور پاکستان کے سوشل میڈیا میں صرف جوناگڑھ کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ باقی ریاستیں بھی اس میں ساتھ ریوائیو ہوئی ہیں. صرف جوناگڑھ کی اگر بات ہو رہی ہے تو یہ کریڈٹ ہز ہائنس نواب محمد جہانگیر خان جی کو جاتا ہے. ان کی کاوشوں کو
اور ان کی جد و جہد کو جاتا ہے، اور اس لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور بطور خاص مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، میں بھرپور کوشش کروں گا جو سبق مجھے میرے بزرگ حاجی حنیف طیب صاحب نے دیا ہے کہ چلو تو سب کو ساتھ لے کے چلو۔ میں گو کہ آپ کی اس جوناگڑھ کمیونٹی کا ایک عرصے دراز سے اپنے آپ کو حصہ سمجھتا ہوں، لیکن آفیشلی جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے، میں اس پہ ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جوناگڑھ کے کمیونٹی کے تمام عمائدین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ہم ان کے اوپر بھی بھرپور اپنی کاوش کریں گے کہ جس حد تک ہم ان کو حل کر سکتے ہیں حل کریں۔ کمیونٹی کے ساتھ ایک قریبی رابطہ جوناگڑھ ہاؤس کا جو ہسٹوریکلی تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا، اس کو مزید مؤثر اور مزید ہم بہتر کریں گے۔ اور جوناگڑھ جو ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک یونیک کیس ہے، اور اس کا کوئی آپ کو لیگل پریسیڈنٹ باقی جتنی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کیا ان میں اس کا کوئی لیگل پریسیڈنٹ نہیں ہے۔ یہ ایک یونیک کیس ہے، اور آج تک کے ریاست جوناگڑھ ہی ہے انڈیا کی تمام پرنسلی سٹیٹس میں سے بھی اور پاکستان کے ساتھ آنے والی پرنسلی سٹیٹس میں سے بھی جس کا جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے وہ ابھی تک کے انٹیکٹ ہے۔ باقی جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں علیحدگی کی، وہ سیپریٹسٹ موومنٹس کہلاتی ہیں اور ان کی گورنمنٹس ان ایگزائل بنتی ہیں، لیکن جوناگڑھ اس اعتبار سے یونیک ہے کہ جوناگڑھ کوئی سیپریٹسٹ موومنٹ نہیں ہے، بلکہ جوناگڑھ آزادی کی ایک تحریک ہے جس کے رقبے کے اوپر ایک غاصب قوت نے اپنی فوجی ایگریشن کے ذریعے انہوں نے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کے ذریعے انہوں نے اس کے اوپر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ جوناگڑھ علیحدگی کی تحریک نہیں، جوناگڑھ آزادی کی تحریک ہے، اور یہ آزادی جوناگڑھ کا، نواب آف جوناگڑھ کا اور جوناگڑھ کے لوگوں کا حق ہے جو انہیں ملنا چاہیے۔ اور ہمارا سب سے اہم فوکس اس وقت کے گلوبل سناریو میں جوناگڑھ کے اس لیگل اور پولیٹیکل کیس کے اوپر ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ جوناگڑھ پاکستان کا حصہ ہے، اینڈ جوناگڑھ از پاکستان۔ فیصل عزیز خان صاحب نے ایس سی او کے اجلاس کی رویداد کی طرف توجہ دلائی، جس میں اجیت کمار دوول جو تھے انہوں نے احتجاجاً اس سے واک آؤٹ کیا، جس میں پاکستان نے اپنا ریوائیو پولیٹیکل میپ پیش کیا۔ اس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ پاکستان کے موقف کو چائنا نے اور رشیا نے انڈورس کیا، اور جتنی سٹیٹس جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ممبر تھیں انہوں نے اس پولیٹیکل میپ کو انڈورس کیا، اور یہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے یہ جو ہے میپ پروسیس ہوا ہے پاکستان کی کیبنٹ سے۔ اس وقت اس پہ لیگلی ٹائم نہیں ہے کہ تفصیلی بات کی جا سکے، لیکن وہ بیوروکریٹک ہرڈلز جو بعض نوٹیفیکیشنز سے جوناگڑھ کو، جنہوں نے مرج سٹیٹس کے ساتھ وہ جس کو ٹریٹ کرتے تھے، لیگلی پاکستان کے اس میپ کے ریوائیول نے جوناگڑھ کو ان سے ڈفرینشیٹ کر دیا ہے ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے، اور اس کے اوپر ابھی ہم قانونی نقطہ نظر سے کام کر رہے ہیں، اور ہز ہائنس کی جو اسلام آباد میں ان کے لیگل ایڈوائزرز ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان آج جو کچھ کر رہا ہے اس پہ پوری دنیا حیران اور پریشان ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سب کے اوپر متعجب نہیں ہونا چاہیے، سرپرائزڈ نہیں ہونا چاہیے۔ فرض کیا جس طریقے سے سی اے اے ہے ان کا، جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے، یا باقی جو مظالم وہ کر رہے ہیں وہاں پہ،
نہ صرف اسلام اور مسلمانوں کے بلکہ اپنے سوا تمام مذاہب کی جو ہیریٹیج ہے اس کو جس طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں، اور بطور خاص مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے جس طرح شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں، اور جس طرح گھر واپسی کے نام پہ زبردستی آبادیوں اور بستیوں میں ان کے جو RSS کے غنڈے ہیں وہ گھس کے جو کچھ کر رہے ہیں، یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، علامہ محمد اقبال نے تحریک پاکستان میں یہ ساری چیزیں پریڈکٹ کی تھیں کہ یہی کچھ ہوگا اگر آپ اپنا ایک الگ ملک اور اپنی ایک الگ سلطنت نہیں رکھتے پاک و ہند کے اندر۔ ایک بریف سی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، نہرو رپورٹ میں دیکھ لیں، پہلی اور دوسری گول میز کانفرنس میں دیکھ لیں، 1936-37 کے انتخابات صوبائی انتخابات تھے، کانگریس کی حکومتیں تھیں، واردہ ایجوکیشن سکیم تھی، بندے ماترم تھی، ہندو مسلم فسادات جس طریقے سے اس دور میں ہوئے، یہ سب کچھ RSS نہیں کر رہی تھی، BJP نہیں کر رہی تھی، یہ انڈین نیشنل کانگریس کر رہی تھی، جس کی لیڈرشپ کوئی فاشسٹ اس طرح کی ڈکلیئرڈ نہیں تھی، وہ لبرل ویلیوز کے پرچارک تھے۔ اور قائد اعظم جیسے ماڈریٹ آدمی کا جو اختلاف تھا وہ کسی نریندر مودی سے نہیں تھا، وہ ان کا اختلاف پنڈت نہرو سے تھا، وہ مہاتما گاندھی سے تھا۔ وہ ان کے ہوتے ہوئے یہ اختلاف کر کے بتا رہے تھے کہ یہ چاہتے ہیں کہ قدیم الآباد اور کثیر التعداد کے فارمولے کے تحت یہ مسلمانوں کو یہاں پہ روند کے رکھ دیں گے، تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی ایک آزاد مملکت حاصل کریں گے جس کے لیے کہ انہوں نے پاکستان حاصل کیا۔ اور آج جو کچھ ہندوستان چاہتا ہے، جو مہا بھارت ڈیزائن ہے، اس کے سامنے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ پاکستان اس کے سامنے رکاوٹ ہے، اور ان کے اس ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کے سامنے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کے وہ لوگ رکاوٹ ہیں جو ہندوستان کے ناشتہ کرنے کے خوابوں کو وہ چونڈا کے اندر ان کے پورے آرمڈ ڈویژنز کو اڑا کے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا خواب دیکھو گے تو پھر منظر ایسے دیکھو گے، تعبیریں ایسی ملیں گی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نواب آف جوناگڑھ کا فیصلہ تھا اس کے اوپر ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان لیڈر کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا جو نواب سر محبت خان جی نے فیصلہ کیا تھا۔ اور میں ریوائیو کرنا چاہتا ہوں، دہرانا چاہتا ہوں اس بات کو جو ہائر اپیرنٹ ہز ایکسیلنسی نوابزادہ علی مرتضیٰ خان جی نے کہی کہ ہم اس خواب کو عملی تعبیر دیں گے جو نواب محبت خان جی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ میں گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے آپ سے بطور دیوان یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ریاست جوناگڑھ کے متعلقہ جتنے ادارے ہیں ہم ان سب سے بھرپور اپنا رابطہ قائم کریں گے اور بھرپور طریقے سے ان کو ایکٹیو کریں گے، جس سے کہ ہم کمیونٹی کی بھی خدمت کر سکیں اور جوناگڑھ کاز کی بھی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ خدمت کر سکیں۔ اور خاص طور پہ جن میں جوناگڑھ اسٹیٹ کونسل ہے اور جوناگڑھ اسٹیٹ ایڈوائزری کونسل ہے، ان کو ری آرگنائز کریں گے اور بھرپور اور متحرک کردار ادا کرنے کی توقع رکھیں گے، اور اس کے لیے پالیسی بھی دیں گے، پالیسی گائیڈ لائنز بھی دیں گے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی ہم بھرپور کوشش کریں گے، کیونکہ اگر یہ ادارے صحیح طرح ایکٹیو ہو کے کام کرتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں عبدالعزیز عرب صاحب کا، انہوں نے جس محبت کا، جس خلوص کا اظہار کیا۔ ہم چاہیں گے کہ ہم سب مل کے جوناگڑھ کی ایک ٹیم کے طور پہ آگے بڑھیں، تاکہ اس میں آج تک جو ان 40 برسوں میں جو کچھ ہم نے سہا ہے، وہ جو سادہ سا ایک نعرہ
ایک کمیونٹی نے لگایا تھا کہ نیور اگین. ہمارا بھی یہی خواہش ہے اور یہی کوشش ہوگی کہ جو ان پچھلے 40 برسوں میں ہمارے ساتھ ہوا, نیور اگین. جوناگڑھ کا کیس ہم نے فائٹ کرنا ہے, کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو بھی, کوئی نہیں کھڑا تو بھی, لیکن اس وقت پوری قوم اور اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ان دونوں کونسلز کی خاص طور پہ جو اسٹیٹ ایڈوائزری کونسل اور اسٹیٹ کونسل ہے, ان کی تعیناتی جن لوگوں کی ہوگی, ہم چاہیں گے کہ وہ صرف سیریمونیل نہ ہو بلکہ وہ واقعتاً عملاً متحرک لوگ ہوں اور اس کو آگے لے کے بڑھیں اور اس ایشو کو وہ فرنٹ سے لیڈ کریں. میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں اس ڈائنیسٹی کے, اس ریاست کے دیوان کے طور پہ ہوں. دیوان صرف ایک ٹائٹل ہے, میں کہتا ہوں کہ میں اس کے ایک سولجر ہوں جوناگڑھ کا, اور ہم ایک سولجر کے طور پہ ہمیشہ کام کیا ہے اور اسی طرح ہم کام کریں گے. جو خوبصورت مثال فیصل عزیز خان صاحب نے دی, جس کو نعمان بھائی نے بھی اس کا ذکر کیا اور عالی مرتبت حاجی حنیف طیب صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, کہ گاڑی جو ہے وہ اب چاہے جس طرح کے بھی ٹریکس ہوں, آپ کے علم میں ہے کہ چولستان ہے, سارا فرنگا ہے, ہر طرح کے ٹریک پاکستان میں پائے جاتے ہیں. کولڈسٹ ڈیزرٹ ہے سارا فرنگا, وہاں بھی ریلی ہوتی ہے, چولستان میں ہوتی ہے, جھل مگسی میں ہوتی ہے, یہاں کراچی میں ہوتی ہے. تو سیاست کے اندر بھی اور اس طرح کے کیسز میں بھی بہت سی ریلیز ہوتی ہیں. ہم انشاءاللہ ان ریلیز میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے, اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم اپنی ریلیز بھی کریں گے انشاءاللہ. میں آپ تمام عمائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہز ہائنس نواب محمد جہانگیر خان جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا اور میرے پہ یہ اعتماد کیا. اور میں اختتام سے پہلے ایک بار پھر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں اس اعتماد پہ پورا اتروں اور اس کاز کی وہ خدمت کروں جس کا کہ یہ مستحق ہے. میں اختتام کرتے ہوئے آپ سب سے عرض کروں گا کہ جوناگڑھ کمیونٹی کے بہت ہی سرکردہ شخصیت رہنما, جن سے ہم غائبانہ بڑی محبت رکھتے تھے, سراج قاسم تیلی صاحب جن کا انتقال ہوا, اور حاجی حنیف طیب صاحب کی ہمشیرہ محترمہ کا بھی چند روز پہلے انتقال ہوا, اور جتنے بھی کمیونٹی سے جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کر لی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آپ سب کا بے حد شکریہ.